قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، منی بجٹ منظور نہ ہو سکا۔ پارلیمنٹ میں گالیاں دی جاتی ہیں، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا شکوہ۔ پاکستان کے خلاف بولنے والوں کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب۔ نعیم الحق نے وزیر اعظم کے کہنے پر دھمکی آمیز ٹویٹ کی، خواجہ آصف کا الزام۔ پارلیمنٹ میں ماحول خراب کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز اعوان سے، سابق وزیر کیٹ طارق فضل چودھری سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور سے۔ وارم ویلکم ٹو دا شو۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی کی فضا قائم ہے، جس کی جھلک ہمیں بار بار پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دکھائی دے رہی ہے۔ آج بھی قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوتی رہی اور منی بجٹ منظور ہی نہیں ہو سکا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر ماحول درست رکھنے کے لیے ایک معاہدہ بھی ہوا، مگر وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے دوران بھی اپوزیشن کی مسلسل ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، جس پر حکومت نے اپوزیشن پر وعدہ خلافی کا الزام لگایا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے رویے پر کڑی تنقید۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا احترام ہے لیکن وزیر اعظم کا بھی احترام ہے۔ لیٹس واچ فواد چودھری۔ اصولی طور پہ اپوزیشن کو بیہیو کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چلانا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، یہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے، اور اگر اپوزیشن اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو پھر ہماری طرف سے بھی تعاون کی وہ امید نہ رکھے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اپوزیشن کا جو رول ہے اس کی عزت ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب کی عزت جو ہے وہ ہم پہ مقدم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بحیثیت جماعت، ہم بحیثیت حکومت اس ایوان کو کوئی ایک اس طرح کی مچھلی منڈی نہیں بننے دیں گے۔ چودھری صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ آپ مسکرا رہے تھے جب فواد چودھری صاحب شکایت کر رہے تھے، تو ہمیں بھی بتائیں کیوں مسکرا رہے تھے؟ اب کافی ناراض ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں چلنے دے رہے ایوان کو۔ میرا خیال اگلی پریس کانفرنس چوہدری صاحب کی یہ نہ آ جائے کہ کوئی اپوزیشن ہمیں اختیار کیوں نہیں دیتی کہ ہم حکومت کریں یا کام کریں۔ اختیار کیوں نہیں دیتی؟ یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگ حکومت میں آ کر بھی اختیار مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے پریس کانفرنس میں پہلی دفعہ اپوزیشن سے مانگ رہے ہوں گے، یوزلی کسی اور سے اختیار مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تو بڑا ہم آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے پیریڈ میں تو وزیر خزانہ تو بڑی اچھی آواز میں تقریر کر رہے تھے، ہم کب کرنے دیتے تھے؟ بالکل جو ہوتا تھا، جتنا شور ہوتا تھا یہ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ پروسیس کر رہے ہیں؟ مثلا اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے اجلاس ختم کر دیا گیا یا غیر معینہ مدت کے لیے، آگے کبھی یہ ہوتا نہیں ہے۔ پروروگ اگر کیا ہے، میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایسے ہوگا۔ آپ ایک دن کی یا 2 دن کا وقفہ دیتے ہیں جب بھی منی بل آتا ہے، بجٹ آتا ہے، اور اس کے بعد اس پہ بحث ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کے سارے کئی پہلو ہیں۔ مثلا اگر مجھے کہا جائے کہ آپ اس پہ بات کریں تو میں کہوں گا کہ یہ پھر اگین ایک کارپوریٹ سیکٹر پورے کو خوش کرنے کے لیے سارا کا سارا، بینکوں کے مالکان کو، کھاد فیکٹریوں کے مالکان کو، باقی جتنی بھی چیزیں کی جائے یا بلز انٹروڈیوس کروائے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ منی بل میں اس لیے یہ سارا کچھ ڈالا ہے کہ یہ قانون سازی کر نہیں سکتے۔ ان کا وہ پرابلم ہے کہ سینٹ میں جائے گا، سینٹ میں اڑ جائے گا جو بھی چیز جائے گی۔ اب اگر یہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے جتنی قانون سازی کرنی تھی وہ ساری منی بل میں ڈال دی۔ اب منی بل میں ڈال کر اگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو اگر اپوزیشن کی طرف سے ایک تھوڑا اگریسو رویہ آتا بھی ہے، جو ہمیشہ آتا ہے، جب پی ٹی آئی کے دوست اپوزیشن میں تھے تو بہت خوفناک اگریشن تھی۔ آپ لوگ کو بھی فیس ہوا تھا، ہم دیکھ رہے تھے جس وقت آپ لوگ بجٹ پیش کرے تھے تب بھی پی ایم ایل این نے اسی طریقے سے آوازیں لگائی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں سوال یہ ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو، ہاؤس کو، اپوزیشن کو آپ نے لے کر چلنا ہے۔ آپ لے کر چل سکتے ہیں، نہیں لے کر چل سکتے۔ مثلا جب انہوں نے ریزائن کیے تھے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بندہ جو تھا ایم کیو ایم نے اور پی ٹی آئی نے، ایک بندے کی جو سینس تھی وہ پریویل کی تھی جس کا نام خورشید شاہ ہے۔ اس نے اسپیکر کو کہا تھا کہ آپ منظور نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی قانون ہے
کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر ریزائن کر دیں تو سپیکر بلا کر پوچھے تو آپ کہیں کہ جی میں نے ریزائن کیا، تو سپیکر کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. لیکن انہوں نے پھر بھی بچایا تھا، اس لیے بچایا تھا کہ آپ کو اس سسٹم کو لے کر آگے بڑھنا ہے. مثلا ہم نے اس سسٹم کو، اب ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی اگر پہلے دن یہ کہہ دیتی، جو 28 جولائی کو کراچی میں میٹنگ تھی ہماری، اس میں اگر کہہ دیتی کہ نہیں جانا اس پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ پارلیمنٹ پیدا ہی نہ ہوتی، حکومت پیدا ہی نہ ہوتی. تو اس وقت بھی حکومت پہ زیادہ، جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو نقصان تو حکومت کا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کا پرابلم بھی ہے، سینٹ میں نہیں ہے، تو آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے. بالکل نہ دے. اگر کوئی ناجائز کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ دے، لیکن اگر نعیم الحق صاحب کے ٹویٹس آئیں گے تو اس قسم کی لینگویج آئے گی جو نے کہا تعاون ہم نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب پروڈکشن جیل میں رہیں گے، آپ جیل میں رہیں گے. اس کا مطلب جیل میں نیب نے نہیں ڈالا ہوا، حکومت نے ڈالا ہوا ہے. اوکے رائٹ، ویری ساری چیزیں ہیں. جو ذکر کیا چودھری صاحب نے، 2 روز قبل وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف ایک سخت ٹویٹ کی، بلکہ 2 ٹویٹس تھیں آگے پیچھے، جس پر اپوزیشن اور زیادہ برہم ہو گئی. اس حوالے سے آج خواجہ آصف نے کہا کہ نعیم الحق نے وزیر اعظم کے ایما پر دھمکی دی ہے. ڈاکٹر صاحب، I want you to watch جو خواجہ آصف صاحب نے کہا and then I'll ask you a question. Let's watch خواجہ آصف. یہ وزیر اعظم کے بحاف پہ انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ کچھ ہوا ہے. تو یہ پی ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں کہ یہ الفاظ جو انہوں نے ٹویٹ میں استعمال کیے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں یہ وزیر اعظم کے الفاظ ہیں. تو اگر یہ ماحول انہوں نے پارلیمنٹ میں رکھنا ہے تو ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے، ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے. لیکن ذمہ داری جو ہے وہ سراسر حکومت کی ہوگی. اگر یہ ٹویٹ کی زبان جو ہے یہ استعمال کریں گے اور اس طرح کی دھمکیاں دیں گے، یہ اسپیکر کے آفس کا جو ہے نا وہ احترام نہیں کیا گیا، پارلیمنٹ کا احترام نہیں کیا گیا. سر ڈاکٹر صاحب، ایک ٹویٹ ہی ہے، اس کے اوپر اتنا اسٹرانگ ریئیکشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مجھے سب سے پہلے تو جو ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ مجھے اپنے زمانہ طالب علمی کے وہ دن یاد آ رہے ہیں کہ جب ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے اور اکثر ظاہر ہے کوئی شور شرابہ بھی ہوتا تھا، تو جب لیکچر صاحب آتے تھے یا ہمارے جو استاد ہیں وہ آتے تھے تو سب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ پلیز بیہیو. رائٹ. یا کلاس کا مانیٹر کھڑا ہو جاتا تھا، سب سے آگے وہ کہتا تھا پلیز بیہیو. تو مجھے آج فواد صاحب کو دیکھ کے اپنا وہ وقت یاد آیا کہ جیسے کوئی استاد اپنے شاگردوں کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے یا مانیٹر کہہ رہا ہوتا ہے پلیز بیہیو. گزارش یہ ہے کہ اس طرح کہنے سے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، یہ طریقہ کار نہیں ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت پہلی دفعہ آئی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حکومتی رویے کیا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے نابلد ہیں. ٹھیک. اور اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ حکومت نہایت سنجیدگی کا کام ہے، نہایت بردباری کا کام ہے، تحمل اور برداشت کا کام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلیور حکومت نے کرنا ہوتا ہے، نتائج اچھے لے کے آنے، لوگوں کی توقعات پوری کرنی، معیشت ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، دہشت گردی ہے، جو بھی ملک کے مسائل ہیں وہ اہداف حکومت نے حاصل کرنے ہوتے ہیں. اور وہ اہداف حاصل کرنے کے لیے، وہ ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے اپوزیشن کی انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اپوزیشن کا کچھ نہیں بگڑتا. پاکستان کی بات نہیں کر رہا، تمام ممالک میں جہاں پہ پارلیمانی نظام جو ہے اپنا گورنمنٹ ہے، ہر جگہ اپوزیشن کا کچھ نہیں بگڑتا. اپوزیشن تو شاید، میں نہیں کہتا کہ اپوزیشن اس بات پہ خوش ہے کہ معاملات رکے، لیکن اصل کامیابی حکومت نے حاصل کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے انہیں تحمل، برداشت اور صبر سے چلنا ہوتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا بیہیو بنیادی طور پہ حکومت کو کرنا ہوتا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ باوجود اس بات کے جن میں بہت سارے لوگ ناتجربہ کار ہوں گے، پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، لیکن ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں اور کئی ایسے نام ہیں روز آپ کے پروگراموں میں ریپیٹ ہوتے ہیں، جو ایک نہیں کئی دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، کئی دفعہ مختلف حکومتوں میں رہ چکے ہیں، مختلف پارٹیوں میں رہ چکے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ پارلیمنٹ کے معاملات کو چلائیں. اپوزیشن کی جانب سے چوئی صاحب بیٹھے ہیں، 2 ہماری مرکزی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں. پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے، نظام کو بہتر بنانے کے لیے جہاں اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہوگی ہم تعاون کریں گے. ہمارے یہ ہے حکومت کا کہ آپ لوگوں کا الائنس ہی ہو گیا ہے کہ آپ نے چلنے ہی نہیں دینا. بالکل نہیں. اس بات کے اوپر بھی اپوزیشن کا بالکل کنسنسس موجود ہے کہ ہم نہ حکومت کو گرا رہے ہیں، نہ حکومت کی ٹانگیں کھینچیں گے. میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ جس اپوزیشن کا سامنا
हमें 5 साल रहा है कि जिसमें सड़कें बंद हुई, जिसमें धरने हुए, शहर बंद हुए, जिसमें असम्बली के गेट तोड़े गए, असम्बली पे चढ़ाई की गई, मुख्तलिफ जो हमारे रियासती इदारे उन पे कब्जे किए गए, उस अपोजिशन का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है। ठीक है, आज एक जिम्मेदार अपोजिशन मौजूद है, ना कोई चढ़ाई हो रही है, ना कोई गेट फलांगे जा रहे हैं, ना कोई शहर बंद हो रहे हैं, ना कोई कॉलें दी जा रही हैं। हम हर जगह बैठ के ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत अगर अच्छे काम करेगी हम उसका साथ देंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल करने की बात करेंगे हम उसका साथ देंगे। ये अपोजिशन मुझे एक ये जुमला निकाल के पिछले 5 साल में दे दें जो हमें किसी ने ये कहा हो कि आप अच्छा काम करें हम आपका साथ देंगे। ठीक, हमें तो यानी मुखालफत बराए मुखालफत का सामना रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने काम किए। दिया था आपका धरने के दिनों में पीपल्स पार्टी तो आपके डेफिनेटली दिया था। ये पोजीशन है जो उन्होंने अच्छे काम किए, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, आज भी करते हैं। राइट। तो लिहाजा मैं फिर ये बात कहूंगा कि पार्लियामेंट के उमूर को चलाना ये यकीनन सबसे पहले जिम्मेदारी हुकूमत की है। हम अपने किरदार वसमत अदा करेंगे। जो वार्निंग दी है फवाद चौधरी ने वो खुद को दे लें, आपको उससे कोई दूसरी बात जी मेरा ख्याल है मैंने उस पर काफी अपना खुल के मौक़िफ़ दिया है। दूसरी बात जो आपने ट्वीट की बात की है, देखें बड़ी अजीब सी बात है कि पार्लियामान का बिजनेस हो रहा है, एक शख्स जो पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं है। इमरान खान साहब के जब भी मेरे साथ आते थे, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, तो वो अपनी टीवी पे अपना इंट्रोडक्शन कराते थे 2IC या पता नहीं क्या कहते थे जनाब, आपको ज्यादा पता होगा, COS चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान। राइट। तो चीफ ऑफ स्टाफ टू इमरान खान आज अपोजिशन के लोगों को कह रहे हैं अगर जबान खोली तो जेल में हो गए। ये आपने कभी कि कोई पार्लिमानी जबान है या कोई तरीकाकार है? कल मियां नवाज शरीफ साहब के जो चीफ ऑफ स्टाफ रायवंड में हमारे 4 हैं, ठीक, वो बैठे हुए हैं, वो इनके वुज़रा को गालियां देना शुरू कर दें, यार को तुक है। ठीक, ये ख्वाजा आसिफ ने बात की है, मतलब ही इज वेरी सीनियर पार्लियामेंटेरियन मेंबर पार्लियामेंट है, वो बैठे हैं। शाह खकान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साबिक वज़ीर आज़म है, मरियम औरंगज़ेब खड़ी हैं, MNA है, साबिक हमारी वफाकी वजीर हैं, चीफ ऑफ स्टाफ बैठ के वहां से अगर रायवंड से ट्वीटें शुरू कर दे, रायवंड नहीं बनी गालत से, अच्छा आप मैं मिसाल दे रहा हूं, अपनी बात करें, मतलब दिस डजंट मेक एनी सेंस। ओके, राइट। लिहाजा ये थ्रेट करना और उनके खिलाफ जो है, बिल्कुल उनके खिलाफ अपोजिशन ने सीरियसली है और उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन जमा हुई है। यू थिंक इट्स अ सीरियस थ्रेट? ओके, सो आई कम टू यू अली नवाज अवान साहब, ये पहले तो चीफ ऑफ स्टाफ पर आ जाते हैं, ये सीरियस थ्रेट आपने दिए शहबाज शरीफ साहब को कि आप जेल में चले जाएंगे अगर बिहेव नहीं किया। टाइम देना है क्योंकि अलायंस बैठा हुआ है, तो मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए पहले आप ट्वीट से शुरू कर लें और उससे थोड़ा पीछे कॉन्टेक्स्ट देख लें। ये देखें कि जिस दिन पहले ये कहते रहे जी खान साहब आते नहीं, खान आप जिस दिन खान साहब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, उनकी पहली स्पीच थी, आप अभी उनको चला के देखें कि क्या हशर किया गया। ठीक है, उसके बाद कल जो परसों प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा मनी बिल पेश हो रहा था। नहीं, मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था मैं क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दिया करूंगा, आपको याद होगा, पर माहौल देखें जहां गवर्नमेंट का रोल है उतना ही ऑपोजिशन का रोल है, उसने चलाना है असेंबली को, क्योंकि वो भी इलेक्ट होकर आए। जी बिल्कुल ज्यादा होता है, पर आप ये नहीं कह सकती कि ऑपोजिशन का रोल ही नहीं है। अब ये चीज बताएं मुझे कि जिस दिन खान साहब आए हैं और जिस दिन आप देखें, आप मनी बिल पर करें ना जी कि आपको पहले आपको सबको पेश हो जाता है, सब मेंबर्स के पास होता है, बात करें उसके अंदर, आप उसके ऊपर कहेंगे जी ज्यादती हो रही है कि मतलब फार्मर्स का नहीं सोचा जा रहा, इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं सोचा जा रहा, ट्रेडर्स का नहीं सोचा जा रहा, SMEs का नहीं सोचा जा रहा, बैंकिंग सेक्टर का, ऑटोमोबाइल का नहीं। आप करें तनकीद, हम हाजिर हैं, पर आप तनकीद क्या कर रहे हैं कि आप पर्सनल नारे लगा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, पर्सनल हिट्स कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए हमारे नईमुल हक साहब फाउंडर्स में से हैं पार्टी के, ठीक है, और वो तर्जमान भी हैं पार्टी के। ये बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से ये ट्वीट किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बड़ा जज्बाती होके उन्होंने बिल्कुल जज्बाती हुए हैं कि आपके लीडर को देखें। इस मुल्क में अभी तारिक भाई बात कर रहे थे, आप ये देखें कि लास्ट 1 ईयर में आपने वो याद होगा GG ब्रिगेड नाम रखा हुआ था, आप देखें उन लोगों को मिनिस्ट्रीज भी मिली, उनका काम क्या होता था कि आके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात करना और ऐसे ऐसे बयानात देना जो आप सोच नहीं सकते। चले हम तो आपस में कुलीग्स हैं ना, हम तो एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम लेके बात करना, उनको तानाजनी करना, उनके बारे में पर्सनल कमेंट्स पास करना, ये होता रहा है। देखिए जितना हमारा काम बनता है, आप ये कहते हैं कि आप देखें हम पे प्रेशर है कि हम नॉर्म्स फॉलो करें। COD का हिस्सा था कि आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को कमेटी का हेड बनाना है, हमने बना दिया।
آج بھی سندھ میں منظور بھائی بیٹھے، ان سے پوچھیں، میں ابھی بات بھی کر رہا تھا منظور بھائی سے، انہوں نے بنایا تحریک انصاف کا وہاں یہ نارمز، مراد صاحب نے کہا کہ ایسا ہونا بھی کیسا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پروڈکشن آرڈرز جو ان کا استحقاق ہے، دونوں پروڈکشن آرڈرز ایشو ہوئے، دونوں آئے. ہم کیا سوچ رہے ہیں، ایز اے گورنمنٹ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم ہر بات ان کی مان رہے ہیں، لیکن استحقاق آپ خود کہہ رہے ہیں استحقاق ہے، اس پہ دھمکی تو نہیں دے سکتے کہ آپ بہیو نہیں کریں گے تو ہم واپس لے لیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں بلیک میل کرنے کی ہوئی، آپ یہ کریں تو ہم ہاؤس ٹھیک چلنے دیں گے، آپ یہ کریں ہم ہاؤس ٹھیک کریں. اور مجھے بتائیں کہ آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں، اگر شہباز شریف صاحب اٹھتے ہیں اور وہ تنقید کرتے ہیں، لیٹس سپوز تنقید کرتے ہیں کہ بنیادی جو حقوق ہیں وہ لوگوں کو نہیں مل رہے، ادھر جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے، ادھر پولیس ریفارمز ہونے چاہیے، ادھر پانی نہیں مل رہا، ادھر صحت کے بہت سارے، آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، آتے ہیں ہمارے لیے قابل عزت ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں جلدی صحتیاب بھی ہوں دونوں بھائی. آتے ہیں ایک اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیب یہ نیب وہ نیب فلاں نیب ٹمکان، جب ہم اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. زرداری صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں جے آئی ٹی یہ جے آئی ٹی وہ، جے آئی ٹی کو میں کچھ سمجھتا نہیں ہے، جے آئی ٹی کے ہیڈ کو یہاں بلایا جائے. جب ہم بات کرنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ سن رہے ہیں بڑے، آپ دیکھ رہے ہیں تقریر شہباز شریف کی تقریر سنائی گئی، انہوں نے ہر دفعہ آگے کرتے ہیں، ان کا رائٹ ہے جب مرضی ہو، کسی ایک تقریر میں اٹھ کے ان کو کسی نے ڈسٹرب کیا ہو، زرداری صاحب بولتے ہیں کسی نے ڈسٹرب کیا ہو، ہم سن رہے ہیں. یہ ہمارا دیکھیں، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، دس از دا وے کہ اسمبلی چلتی ہے. بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ہر بات سنیں، آپ ہماری ہر بات مانیں، آپ ہمیں بلیک میں، اور آپ نے اپنا منہ بھی نہیں کھولنا. آپ کسی کے لیڈر کے بارے میں پرسنل کمنٹس کریں، ان کو ہٹ کریں پرسنل، کوئی جو کام ہے لیجسلیشن کا آپ ہونے نہ دیں. آج جیسے لیجسلیشن ہوئی، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ 2010 ایکٹ ہے، اس کے اندر آج وہ پاس ہونا تھا، ٹھیک ہے جی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بل پیش ہوتا ہے، اس کے اوپر ہاؤس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے، وہ کمیٹی کو ریفر کر دیا جاتا ہے، سب پارٹیز کی نمائندگی موجود ہوتی ہے، واپس آتا ہے، اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد میں اس پہ دوبارہ بحث ہو سکتی ہے. پر کیا ہوا، جیسی وہ بل پیش ہوا کورم آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا. تو سر میں بتا رہا ہوں نقصان آپ کا ہو رہا ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں نقصان حکومت کا ہو رہا ہے. ساتھ جان بوجھ کے اندر چلے گئے، وہ ہمارے نمبرز پورے تھے، نمبرز پورے تھے تو دوبارہ اندر آ گیا اس کے. مطلب طریقہ یہ دیکھیں، جان بوجھ کے لیجسلیشن ہو کی جا رہی ہے. اگر آپ کے واقعی بندے نہ ہوتے تو کیا آپ ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. آپ نے لیجسلیشن روکنے کے لیے پہلے خود سارے اٹھ کے گئے، کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، جب ہمارے بندے پورے ہو گئے تو سارے واپس آ گئے. میلیفائڈ انٹینشن ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں اور بات ہونی چاہیے نا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں منظور بھائی اور طارق بھائی کہ ابھی ہم نے منی بل دیا ہے، بالکل ان کا استحقاق ہے، اس پہ بات کریں، کھل کے کریں کہ آپ نے جو انسینٹیو دیا ایگریکلچرسٹ کو نہیں دینا چاہیے تھا آپ کو. آپ نے 39% سے 20% پہ لے آئے ہیں بینک کے جو ان کا پروفٹ تھا کہ آپ اس انڈسٹری کو لون دیں گے تو آپ کو 20% کا ہم انٹرسٹ چارج کریں گے. آپ کو بالکل اس پہ کہنا چاہیے تھا، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جو ایس ایم ایز کو جو را مٹیریل پہ ریلیکسیشنز دی گئی ہیں، اور ادھر جو ایکسپورٹ بیس کنٹری بنائی جا رہی ہے، جو آج تک نہیں، یہاں تو یہاں ہمیشہ انڈسٹریز کو نیشنلائز کر دیا گیا، یا ایسی ہرڈلز کریٹ کر دی گئی کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ختم ہونے کے برابر آ گئیں. آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ $40 ارب تک پہنچ گیا کہ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. آپ سوچ سکتے ہیں نا ان کی سوچ میں وہ ٹھیک ہوگا کہ ہم نہیں دینا چاہیے ان لوگوں کو، بالکل ان کو کوئی ایسا. آپ دیکھیں ہاؤسنگ کے لیے $5 ارب کا قرض حسنہ رکھا گیا کہ آپ دیں گے عام لوگوں کو گھر بنانے کے لیے. اسی کے لیے کہا گیا بینکس کو کہ اگر آپ ان کو لون کر کے دیتے ہیں تو 20% آپ کو اس پہ چارج آپ کریں. اس کے بعد ٹھیک ہے سر، آپ پوری تنقید بھی کی چلی جا رہی ہے اپنے بل کے اوپر، لیکن لیٹ می کم ٹو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈین بجٹ پہ ہے، یہ بجٹ کی تقریر کر رہے ہیں، کرنے دیں، موضوع آپ کا وہ ہے. لیکن وہ اعتراض بھی کر رہے ہیں. ریلیٹ کر رہا ہوں طارق بھائی، ریلیٹ کر رہا ہوں اس کو. آپ دو بول رہے تھے، میں اکیلا تھا. لیٹ می اسپیک. آپ نے پورا جواب دے دیا ہے. ایگریکلچر جو انجن یوز ہوتا ہے ڈیزل انجن، اس کے اندر آپ نے ریلیکسیشن دی ہے، ٹھیک ہے، کس کو فائدہ ہے؟ سر ایک وقفہ لینے دیں، وقفہ لینے دیں. ویل ٹیک اے بریک. ہم بات کریں ڈیکورم آف دا پارلیمنٹ، اسی پہ رہتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹس ویڈیو. ویلکم بیک. محاذرائی کی یہ کیفیت ہم نے سینٹ میں بھی دیکھی ہے، جہاں کل وزیر مملکت حماد اظہر کی تقریر کے دوران سینیٹر رضا ربانی بار بار مداخلت کرتے رہے. حماد اظہر نے شکوہ کیا کہ 4 دفعہ میں نے کوشش کی ہے بات کرنے کی، کبھی یہ لوگ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کبھی بات ہی نہیں کرنے دیتے. لیٹس واچ ہم. 1971 سے اگر آپ
تاریخ کو ٹریس کرنا شروع کریں تو وہ سب سے کم رہی ہے، اور اسی دوران ہمارا جو قرضے ہیں وہ 6,000 رضا صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں کوئی اور اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں لیکن وہ کنکلوڈ میں کروں گا. کے علاوہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ وہ فائنانس پہ دینا چاہتے ہیں وہ بے شک دیں. میں دے دیتا ہوں، میں اینڈ میں کروں گا نا، بجٹ پہ تو نہیں ہے یہ. اب ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کرنا ہے. یہ روایت اس ہاؤس کی یہی رہی ہے کہ، اور آپ اس سے بے خوبی واقف ہیں. میں نے پہلے ہی ان کو یہ کہا تھا. دیکھیں نا، جہاں پہ رول سوٹ کرتے ہیں وہاں رولز آ جاتے ہیں، جہاں روایات سوٹ کرتی ہیں وہاں روایات آ جاتے ہیں. کبھی میری عدم موجودگی جو ہے وہ واک آؤٹ کا باعث بن جاتی ہے، اور کبھی میری موجودگی واک آؤٹ کا باعث بن جاتی ہے. دل پہ نہ لیں بس. چوہدری صاحب یہ بات سچ ہے کہ آپ لوگ سینئر ہیں، سینئر ترین آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ نئے لوگ ہیں، ینگر جنریشن بھی ہے، تھوڑا سا آپ ان کو سپورٹ دے دیں. پہلی بات میاں رضا ربانی صاحب جتنا رولز اور کا خیال رکھتے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی دونوں پارلیمنٹ کے دونوں جو ایوان ہیں ان میں کوئی اتنا وہ ان کو کہہ رہے تھے نہیں وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر ادھر نہ جائیں، جو منی بل پیش کیا اس پہ بات کریں، ہمیں بتائیں کیا منی بل پہ بات کریں تھے، لیکن پچھلی حکومتوں کی کارکردگی بتا رہے تھے، وہ ان کو بات نہیں. دیکھو نا وہ نہیں ہے اس وقت آپ کا، یہ آپ کی سپیچ کا حصہ نہیں ہے. آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے، آپ نے اس کے فیچرز بتانے ہیں، اس پہ بحث ہونی تھی. تو بحث کرنے کا تو موڈ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں، اگر ٹویٹ جو آیا ہے اگر اس کی تردید نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی پالیسی ہے، وہ پارٹی کے ترجمان ہے. تو پارٹی پالیسی انڈورسڈ بائی دا چیئرمین آف دا پارٹی. سو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. سوری، دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوست ایک بار بار کہہ رہے ہیں، ایک ایشو بتا رہے ہیں کہ جی اس میں کمی کر دیجیے. بھائی آپ نے کمی کی ہے جو بینک کا پروفٹ ہے اس پہ جو ٹیکس ہے اس میں آپ نے کوئی اس کی جو اس کا جو سود ہے یا جو لوگوں کو دینا پڑتا ہے اس میں کمی کی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس سے تو بینک کا جو اونر ہے اس کو فائدہ ہوگا. سو یہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کا نمائندہ تھا اسد عمر، تو وہ کارپوریٹ سیکٹر کو بار بار بینیفٹ دے رہے ہیں. اس میں رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، لوگ انصار کیا کر رہے تھے کہ نوکریاں جو تنخواہ دار طبقہ ہے تنخواہوں میں کچھ ہوگا، چونکہ انہوں نے مہنگائی کی ہے، بجلی، گیس، تیل، دوائیاں، ریلوے کے کرائے، کیا چیز مہنگی نہیں ہوئی. تو یہ جو لوگ ہیں تنخواہ دار طبقہ ہے یہ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید ہمارے لیے کوئی انسینٹیو آئے، کوئی انسینٹیو نہیں آیا. باقی چیزوں پہ کسی قسم کا کوئی، ایگریکلچر پہ کوئی انسینٹیو، جو نوکریاں تھی 20 لاکھ تو اس سال دینی تھی نا، اگر 1 کروڑ 5 لاکھ 5 سالوں میں دینی ہے کوئی انسینٹ. اور یہ جو 5 ارب روپیہ قرضے ہنسنا ہے یہ بھی نہیں حکومت نے بتایا کہ یہ کسی ایک شخص کو دیا جائے گا جس نے گھر بنا کر دینے ہیں یا لوگوں کو دیا جائے گا. ابھی تک اس پہ خاموشی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے اوان صاحب کہ یہ ان کا جی بریگیڈ تھا. ہاں تھا، ہم ہی کیا کہا کرتے تھے. ٹھیک، اب وہ تو بریگیڈ سے کور میں تبدیل ہو گئے، اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آپ اگر جس کو دیکھیں گے وہ وہی کام کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی حکومت شاباش دی جاتی ہے. جو میرے پاس نالج ہے، مجھے ایک پی ٹی آئی کے دوست نے کہا، میں نے اس کو کہا جی کہ آپ تو اچھے بھلے، آپ کی لینگویج یہ نہیں تھی، کیا ہوا آپ کو؟ کیا ہوا؟ آپ کو پی ٹی آئی کے دوست نے کہا؟ میں نے ان کو کہا، بڑے سینئر لیول کے لوگ دوست ہیں. اس نے کہا کہ کیا کریں، ادھر شاباشی ان کو ملتی ہے جو ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں. ہاں، تو یہ ایک ماحول ہے. ایک بات ہے کہ دیکھیں اس میں ایک پرسن سپیسیفک لا جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. یہ ذرا پیج 20 پہ اگر منی بل کو پڑھیں تو اس میں سیدھا ان لوگوں کو جن کی آف شور جائیدادیں ہیں ان کے لیے، اور اگر آپ خود نہیں بھی ڈکلیئر کر رہے تو جو کوئی ملازم اگر کر لے گا انکم ٹیکس کا یا ایف پی آر کا تو اس کو بھی اسی زمرے میں کہا جائے گا. اور اس کو آپ کیا ایکسپلین کریں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امنیسٹی دی گئی ہے؟ جی بالکل، اور اس سے آگے بڑھ کر نہیں مجھے سمجھائیے گا کیونکہ یہ کنفیوژن ہے یہاں پر. کیسے لگ رہا ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، آپ ڈکلیئر کر دیں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آفیسر بھی اس کو ٹریس کر لیتا ہے تو آپ اسے کچھ نہیں، آپ نے اس کو دینا ہوگا. ایک تو ہے آپ سیلف ڈکلیئر کریں، ایمنیسٹی سے فائدہ لیا، اگر نہیں بھی لیا تو اگر کوئی آفیسر بھی اس کو ٹریس کر لیتا ہے تو وہ بھی اس میں آئے گی.
دوسری بات جو بٹ اس کے اوپر پھر view ایکشن میں- بھی فوراً ہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے 2 سال میں ایکشن ہوتا تھا, ہم اس ایک ہفتے میں ایکشن لیں گے. لیکن اس سے آگے ایک پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک ڈپٹی سیکرٹری ایف بی آر کو خط لکھتا ہے اور وہ پورا اوپر بتاتا ہے کہ یہ سارا لیٹر, لیکن اس میں جو مین چیز ہے جو کہا گیا ہے کہ بزنس مین ہو اویلڈ انکم ٹیکس امنیسٹی اسکیم اینڈ کمپلیٹڈ آل codal formalities will not be harassed by FBR اور FIA. So پہلے یہ سٹانس کیا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا, یہ اس ملک کے ڈاکوؤں اور چوروں کے لیے ہے ساری امنیسٹی اسکیم, ہم جب آئیں گے ہم اس کی تحقیقات کریں گے. اب کیا ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس خط لکھ رہا ہے کہ نہیں ان کو ہراس نہیں کریں. ان کو ہراس آئی تھنک اس کا جواب لے لیتے ہیں, دین آئی کم ٹو یو ڈاکٹر صاحب. جی یہ تو آپ نے کہا تھا ختم کرنی ہے, اب آپ کا ریورس ہو رہی ہے پالیسی. مجھ سے پوچھیں جی آپ سے پوچھیں. جی اب 2-3 ان کو یہ پی ٹی اے کے کچھ لوگ جو ان کے مطابق بات کرتے ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں, جو باقی کر رہے ہیں ان کی نہیں مانتے. منظور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کچھ دوست ملے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اتنے شاباش, ان کی بات مان لی انہوں نے, جو باقی ہمارے بات کر رہے ہیں ان کی نہیں مانتے. چلے منظور بھائی میں بھی آپ کو بتا دیا مان جائے. اب دیکھیں اب جو انہوں نے بات کی اس کلاس کی, اب دو پوائنٹس انہوں نے منی بل میں سے اٹھائے. آپ کو پتا ہے اس ملک میں نیب ہے, اس کے اپنے لاز ہیں, ایف آئی اے منی لانڈرنگ لاز اپنے ہیں. فائنانس بل میں یہ کہا گیا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا, درداری صاحب اس سے ویسے اویل کر سکتے ہیں, کہ آپ کی کوئی جائیداد باہر آ جاتی ہے, جیسے کسی جائیداد, جیسے کہہ رہے تھے کہ کسی انکم ٹیکس آفیسر نے پتا چل گیا, کسی نے آپ کو بتا دیا, آپ نے یہ اتھارٹی دے دی ہے ان لینڈ ریونیو والوں کو کہ آپ کی پری اسیسمنٹ کر کے اسے پیسے لینے شروع کر دیں, اس کو ٹیکس کر دیں. جب تک ان کا کیس کورٹ سے فائنل نہیں ہوتا, اگر ان کے حق میں ہو جاتا ہے تو پیسے اس کو واپس چلے جائیں گے. اگر نہیں تو ہوتا کیا تھا کہ کیس اتنے لمبے لنگر آن ہوتے تھے اور آپ کو پتا بھی چل گیا ہے اور آپ ان سے اس کو ٹیکس بھی نہیں کر پا رہے تھے. یہ ہے اس کی. اب جو دوسری بات کی جو انہوں نے لیٹر بتایا ہے منظور بھائی, یہ اگر آپ ایمنسٹی اسکیم اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ کورٹ میں بھی کہا گیا ہے. خاقان عباسی نے آج کی پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے کہ اگر یہ جو ایمنسٹی اسکیم آئی تھی کہ جو لوگ اس کو اویل کریں گے ان کو ہراس نہیں کیا جائے گا, یہ آج پریس کانفرنس کی ہے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے, اور اس میں کہا گیا اور یہی لیٹر میں کہ لوگوں کو آپ ہراس مت کریں, ان کو قانونی انڈیمنٹی ہے حاصل ہے. اس کے بعد دیکھیں اب پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑا لمبا میں نے ان کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. جس طرح یہ بات کر رہے تھے مجھے حیرت ہے کہ بہت سیزن پولیٹیشین ہے منظور بھائی, اس میں مسئلہ کیا, آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بینک کا پہلے 39% آپ ان کو ٹیکس کرتے تھے, 35% اور ایک پچھلی گورنمنٹ میں 4% ٹیکس لگ گیا تھا جس کو سپر ٹیکس. یہ بتایا پہلے وہ ختم کیا گیا آل اوور, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ بینک کو جا رہا ہے, عام انسان کو نہیں جاتا. دیکھیں آپ نے کہا کہ جو اپنے پروفٹس میں سے اس ایریا کو ہم چارج 20% کریں گے. اگر جو پرانے آپ کے جو انڈسٹری ایگریکلچر ہاؤسنگ ٹریڈنگ اسمال ایس ایم ایز کو آپ اگر لون دینا شروع کریں گے, جو پچھلی لیٹس سپوز میں نے پچھلے سال 10 لوگوں کو دیا, ٹھیک ہے, اور اس سال آپ کہتے ہیں میں نے 50 کو دے دیا, آپ کی یہ والی آپشن اٹھاتے ہوئے اس کو 20% پہ چارج کیا, باقی کو 35% پہ چارج کیا جائے گا. یہ لوگوں کو فائدے کے لیے منظور بھائی. Right, but I'm coming to production order کی جو ضرورت ہے, بینکوں کو فائدہ ہوگا وہ کہہ رہے ہیں. سر ہم نے دیکھیں وہ اگر پاس آن نہیں کرتے تو کیا کوئی ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے, قانون تو نہیں ہے کہ بھئی آپ نے اس کو پاس آن کرنا نہیں کرتے. سر وہ اتنا اب تھوڑی کلیریفیکیشن وہ پاس آن نہیں کریں گے تو وہ 35% ہی چارج ہوگا. Coming back to the parliament, اور اس کے لیے اومنی گروپ کے لیے بہت اچھا ہے. We will take a break. ہم بات کریں ڈیکورم آف دا پارلیمنٹ, اسی پہ رہتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. Keep watching tonight's Failure. Let's come to the parliament. آپ اس کے پر اپنی بات کریں, ہمیں آپ سے پارلیمنٹ کا سوال. گزارش یہ ہے, جب سے پاکستان بنا ہے مجھے ایک حکومت بتا دیں جس نے بجٹ پیش کیا ہو یا منی بجٹ پیش کیا ہو اور اس کے بعد اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے نہ ملائے ہو. ٹھیک ہے, جو بھی ہو رہا ہے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, ہمیں سے کوئی گلہ نہیں ہے, سوائے اس بات کے جو آلریڈی مراد یافتہ طبقہ ہے اس کے فائدے کے. ایک چیز جو عام آدمی کے فائدے کی اس منی بجٹ کے اندر ہو, جو عام آدمی کنونس ہو
ایک بتا دیں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جتنی بڑی کمپنیز بزنس ہیں کمیونٹی تو خوش ہے, مڈل بزنس کمیونٹی, یہ تو میں کافی لوگوں سے میں بات برات یافتہ طبقہ میں اسی کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, مشکل اردو ہے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو آلریڈی جو فائدے حاصل کر رہے ہیں, میں تو بات کر رہا ہوں ایک عام مزدور کی, عام ورکر کی, جس آدمی کا سوئی گیس کا بل 1000-1500 روپے آتا تھا, ٹھیک, وہ 5000 6000 7000 پہ آ رہا ہے. رائٹ, یہ مسائل ہیں لوگوں کے. ٹھیک, یہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ پاس آن پبلک کو کر رہے ہیں. عالمی منڈی میں جب پیٹرول کی قیمتیں ایک خاص لمٹ پہ تھیں, ہمارے دور میں 60-65 پہ لیٹر مل رہا تھا, ٹھیک, اب قیمتیں وہاں سے سستی ہوئی ہیں. پیٹرول 100 سے اوپر مل رہا ہے آپ کو, ڈیزل آپ کو 100 سے اوپر مل رہا ہے, رائٹ, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. رائٹ, جبکہ اسد عمر صاحب جو کہ ان کے انتہائی یعنی ان کے جو 4-5 کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں, ذہین فتیم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نون لیگ کی حکومت نے بجلی کے بلوں کے اندر خفیہ چارجز رکھے ہوئے ہیں. یہ پروگرام اکثر پروگراموں میں بات کرتا ہوں, کہتے تھے نا ہڈن چارجز ہیں. آج وہ ہڈن چارجز کے اوپر سپر ہڈن چارجز لگ گئے ہیں. بجلی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, گیس پہ بھی, پیٹرول پہ بھی گیس مہنگی ہوئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے, میرا تمام آنریبل دوستوں سے جو پبلک کی براہ راست نمائندگی کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کا حصہ ہے, لوگوں کو پھر کل ہم نے فیس کرنا ہے. یہ باتیں وہ ہیں جو ہم پبلک سے آپ پوچھیں. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں اگر آپ بات نہیں کرنے دیں گے, بالکل ہوتی ہیں, یہ تمام باتیں ہوتی ہیں, ان کے اوپر ہر بات پہ ان کو تحریک التوا بھی جمع ہوتی ہیں, کالنگ اٹینشن نوٹس بھی جاتے ہیں, سارا کچھ جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اپوزیشن کا جو اپنا کردار ہے, جو جہاں سے آپ کی بحث شروع ہوئی تھی, وہ اپنے تئیں یہ کردار ادا کرتے ہیں, لیکن یہ ان کے کسی ایک لفظ کو, ٹھیک, اب یہ جو میں کھل کے کہہ دیتا ہوں, شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا جناب سلیکٹڈ پرائم منسٹر. سلیکٹڈ پرائم منسٹر سب سے پہلے تو کہا تھا بلاول بھٹو صاحب نے, رائٹ, تو اس وقت اعتراض کرنا چاہیے تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سا ایسا خدا نہ خاصہ بلاول بھٹو کو انہوں نے کہا کہ ذاتیات پہ حملہ ہو گیا. بھائی وہ غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب نے گزدار صاحب کے حوالے بلاول صاحب نے کہا, بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اگر آپ کے پروڈیوسر وہ کلپ نکال لیں جو اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا جس میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ نہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر, تو عمران خان صاحب اس میں ڈیسک پہ جا رہے ہیں. پھر بلاول بھٹو کی اپنی ریپو عمران خان صاحب سے شہباز شریف صاحب کی نہیں ہے. اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی بات اگر کریں گے وہی لفظ وہ ادا کریں تو وہ ڈیسک پہ جاتے ہیں, اور ہم ادا کریں تو وہ پرسنل اٹیک ہو جاتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا. بلاول نے اس دن کہا کیا تھا, میں ایک لفظ کی بات کی ہے, نہیں اس میں پوری کانٹیکسٹ ہے وہی نا طارق بھائی, کانٹیکٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ دوسری تقریر تھی, یہ سلیکٹڈ سی والی بات کر رہے ہیں. اچھا میری, اچھا چلیں, رائٹ, آئی کم ٹو چوری صاحب, اوور آل آپ بھی یہ چاہیں گے, سب یہ چاہیں گے کہ ماحول ٹھیک ہو جائے, لیکن یہ ابھی ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ اور زیادہ بڑھے گا. ابھی آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی کہ وہ سمجھائیں. شاہ صاحب نے تو آج کہا ہے کہ جو پہلے پیٹ پھاڑے تھے وہ اکٹھے ہو گئے, وہ تو خود آپ لوگوں کے اوپر بہت تنقید کر رہے ہیں.